زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی بہتر اسی طرح بن سکتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جی ہاں، آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے انعام یافتہ بندے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوئی تھیں اور ہوتی رہی ہیں اور ہوں گی۔ معاشرہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا۔ ایسے کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ احادیث کریمہ میں ایسے لوگوں کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ہم ان انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ الکریم آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جب نام مصطفیٰ لکھتے ہیں، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو ساتھ میں درود پاک بھی لکھتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے، وہ فرشتے جن سے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس بندے کی مغفرت فرما۔ جب فرشتے اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس بندے کی ضرور بخشش ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں اپنے انعام یافتہ بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ جن بندوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے 4 گروہ کا ذکر کیا ہے، 4 قسم کے افراد ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ ہے نبیین، نبیوں کا، اس کے بعد صدیقین کا، اور اس کے بعد شہداء اور پھر صالحین کا۔ ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، کچھ بات چیت کریں، ناصر بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ ناصر بھائی، کون سا کلام آج سنائیں گے آپ ہمیں؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، کس کا کلام ہے یہ؟ حضرت نوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت نوری شاہ رحمۃ اللہ۔ حضرت نوری کون ہے یہ نوری ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام اہل سنت کے بیٹے ہیں جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، اور کیا کلام ہے۔ اب پہلے مصرع پر غور کریں، تو شمع رسالت ہے، رسالت کی شمع ہے، عالم تیرا پروانہ، سارا عالم یا رسول اللہ آپ کا پروانہ ہے، یا رسول اللہ آپ پر فدا ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ اللہ نے ایسا آپ کو اپنا محبوب بنایا، اور جو بھی مسلمان ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ جی ناصر بھائی۔ صلی علی نبی
صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے رسالت ہے عالم تیرا پروانہ آنکھوں میں میری تو اور دل میں میرے بس جا آنکھوں میں میری تو اور دل میں میرے بس جا دل شاد مجھے فرما اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے اے جلوہ جانانا سبحان اللہ، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے۔ اللہ 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 پیارے حبیب علیہ السلام پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کے طفیل اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو عشق رسول سے منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع وہ ہے انعام یافتہ بندے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ جو لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جن پر خاص فضل و کرم کیا ہے، قرآن کریم میں ایسے 4 قسم کے افراد کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نبی، اس کے بعد صدیق، پھر شہید، اور اس کے بعد پھر صالحین، اولیاء اللہ، نیک بندے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مبلغین سے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ہم ان جو نیک لوگ ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، ان کی سیرت کو کس طرح اپنا سکتے ہیں۔ اور آج اس معاشرے کے اندر جبکہ بہت ساری برائیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، ایسے دور میں برائیوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی سیرت کو اپنا کر اللہ کا پیارا کیسے بن سکتے ہیں۔ نعمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر انعام فرمایا۔ اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں انٹروڈکشن ہو جائے، اور نبیوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر بعض رسول بھی ہیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، پھر ایک انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے،
کیا اس کا مطلب ایک ذہن ہونا چاہیے؟ تو میں چاہتا ہوں اس پر ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ کریں، کیونکہ بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس بارے میں نالج نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اور رسول یہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی نازل فرمائی، جی. فرشتوں کے ذریعے یا بغیر فرشتوں کے ذریعے. نبی وہ عظیم انسان ہیں جنہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی جاتی ہے، اور رسول وہ ہیں جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ وسلم شریعت لے کر، سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ وسلم شریعت لے کے نئی شریعت لے کر آئے. نئی شریعت لے. پھر اس کے بعد سب سے آخری نبی آقا و مولا حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شریعت محمدی، ان کی شریعت قیامت تک چلتی رہے گی. قرآن پاک ان پر نازل ہوا. اب کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے. ان میں رسولوں کی تعداد مختلف روایتوں کے مطابق 313 یا 315 ہے. اچھا، یہ انبیاء اکرام، یہ رسول اکرم یا جتنے بھی رسول اور انبیاء تشریف لائے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت اور ریاضت کر کے اس مرتبے پہ پہنچ جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اس کو نبی اور رسول بنا کر بیچتا ہے. سبحان اللہ. جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ان میں سارے مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. اچھا، کوئی جن وغیرہ یہ بھی کوئی نبی نہیں ہے، سارے انسان ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ جن پر کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن پر مہربانی فرماتا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ تمام خوبیوں سے سنورے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہوتی، اور ایسا کوئی فعل نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ متنفر، یعنی لوگ ان سے نفرت کریں، گھن کریں. تو یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے جن پر خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساری اوصاف سے جمع کر کے انبیاء اور رسول بنا کر دنیا میں درجہ بدرجہ بھیجا. اور سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوا، وہ تشریف لائے، اور قیامت تک یہ شریعت محمدی چلتی رہے گی. سبحان اللہ. یعنی آپ کی بات سے نعمان بھائی یہ پتہ چلا کہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتا ہے، ان کو اپنی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، تو ان میں دو طرح کے، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد جو حدیثوں میں بیان کی گئی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نبی دنیا میں آئے، اور ان میں سے 313 یا 315 اس طرح مختلف روایات ہیں رسول تشریف لائے. رسول وہ جن کو نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے. اور اللہ پاک کے جتنے بھی نبی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارے کے سارے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ان نیک لوگوں سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات قرآن میں ہیں، جو ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن میں رب نے اپنے پیغمبروں کا جس انداز سے ذکر فرمایا، یقیناً اس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان سے محبت کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا، انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی اللہ پاک کا نیک بندہ بنائے گا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنائے گا. یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات بھی حاصل کرنی ہے. اور آپ کو ایک کتاب کا تعارف کرواؤں، بڑی خوبصورت کتاب ہے. کتاب کا نام ہے سیرت الانبیاء. سیرت الانبیاء کتاب میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر مفسر قرآن مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی لاجواب کتاب ہے. سیرت الانبیاء کتاب میں کیا ہے؟ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کتاب میں شامل ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر خیر ہے، آپ کے بیٹوں کا ذکر ہے. پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وسوسہ دینے کی کوشش کی، پھر جنت سے جو زمین پر تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی کا آغاز ہوا. یہ بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو ذکر اس کتاب میں ملے گا. اس کے بعد
حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، اللہ پاک کے کافی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کو ملے گا، یعنی جن کا ذکر خیر صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے یا احادیث طیبات میں ہے، ان کا ذکر خیر آپ کو اس کتاب سیرت الانبیاء میں ملے گا۔ اور آخر میں سید عالم نور مجسم میرے اور آپ کے سچے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ تو اس کتاب کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے یہ بھی پتہ چلے گا، ان کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پتہ چلے گا، اور ان سے محبت کرنے کا انشاءاللہ الکریم ذہن بھی مزید بنے گا۔ دوسرے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور جو قرآن میں کو بیان کیا گیا وہ ہیں صدیقین۔ کریم رضا بھائی سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ صدیقین یہ کون ہوتے ہیں؟ صدیقین یہ تو جمع ہے دراصل، اصل صدیق۔ صدیق کون ہوتا ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گا قرآن پاک سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ میں یا مفسرین نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد مدنی بھائی، صدیقین کے بارے میں بہت سارے اقوال علماء نے بیان کیے، چنانچہ حضرت سیدنا امام واحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص صدیق ہے جو اللہ پاک، انبیاء، رسول علیہم السلام پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی 28ویں پارے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ ترجمہ قرآن، جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کا تعارف بیان فرمایا سبحان اللہ۔ کہ صدیقین کون ہوتے ہیں۔ تو صدیقین کا ذکر قرآن میں بھی ہوا۔ اس کو تھوڑا اگر آسان کر کے بتا دیں، صدیق دیکھیں ایک ہوتا ہے صادق سچ بولنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صادق کون ہوتا ہے، صدیق کون ہوتا ہے؟ اگر اس کو آسان انداز میں مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کر دیا جائے تو بہت ساروں کی کنفیوژن بھی دور ہوگی، انشاءاللہ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی راشد بھائی، مشہور شاعر حدیث ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں اسے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہو، سبحان اللہ۔ اور صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا صدیق وہ جو نیت، ارادہ، زبان، ہاتھ، پاؤں، ظاہری اور باطنی تمام اعضاء کا سچا ہو، واہ کیا وہ صدیق۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے کیا بات۔ صادق اور صدیق کا فرق بیان فرمایا۔ صادق وہ جو زبان کا سچا ہو، جی۔ ان کے لوگوں کے درمیان مشہور ہو بھی یہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا حقیقتاً وہ سچا ہے یا نہیں یہ تو رب جانتا ہے۔ رب جانتا۔ اور صدیق کا آپ نے فرمایا زبان کا بھی سچا، دل کا بھی سچا، اور نیت کا بھی سچا۔ سبحان اللہ، کیا شان۔ جی پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں صادق وہ کہ جیسا واقعہ رونما ہوا وہ بیان کر دے۔ ٹھیک ہے، جو واقعہ اس نے دیکھا، جو اس کے سامنے وقوع پذیر ہوا، وہ ایز اٹ از بیان کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اور صدیق کی شان یہ ہے کہ جیسا وہ کہہ دے ویسا واقعہ رونما ہو۔ اللہ یہ صدیق۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ جو زبان سے نکل جائے اللہ رب العزت اسے پورا اس سے فرما۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، میں چاہوں گا پھر مزید آپ سے بات کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے بہت سارے بندے ایسے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو غبار زدہ بالوں والے ہوتے ہیں، بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں اپنے گھروں سے دور کر دیتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق کے بارے میں آپ نے فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو کہہ دے ویسا ہی ہو جائے، جیسا بول دیا ویسا ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مزید اچھا ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں وہ سارے صدیق بے شک سب یقیناً صدیق اکبر ہے، صدیق اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔
کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے کہی ہوئی بات کو اپنے دل اور عمل سے پختہ کر دے. سبحان اللہ. جو زبان سے بات کہہ رہا ہے اس کا دل بھی اس کی تصدیق کرے, اس کا عمل بھی اسی کی گواہی دے, سبحان اللہ. تو کہا کہ یہ صدیق ہے. سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے صدیق کہا جاتا ہے کہ آپ صرف زبانی نہیں اللہ. بلکہ قلبی اور عملی طور پر بھی صدیق ہے. سبحان اللہ. اور اس سبحان اللہ. امت کے سب سے بڑے صدیق پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ. ناصر بھائی اگر کچھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کوئی شعر ہو جائے, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. انشاءاللہ ناصر بھائی آپ سے تھوڑی میں چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی منقبت کے چند اشعار بھی سنوں, مزید اگر کچھ اس پر کریم رضا بھائی بیان کریں. جیسے میں نے کہا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے کے سارے صدیق, کیونکہ جو یہ حضرات فرما دیتے تو ان کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ پاک سچ فرماتا, جو یہ سوچتے اللہ پاک اس کے مطابق ان کی خواہشات کے مطابق دنیا کا نظام بھی ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ نبی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے بندے ہوتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے مزید صدیق کے بارے میں؟ جو یہ وصف ہے صدیق, سبحان اللہ, یہ قلب کی سچائی, یہ اللہ کا ایک انعام ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں اس وصف کا اظہار ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ ادھر انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلتی ہے, کوئی کام ہوتا ہے, کسی بات کے بارے میں ارشاد فرما دیتے ہیں اور وہ ایز اٹ از ویسے ہی واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا سبحان ہے. اللہ. سبحان جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے نشان لگائے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا, یہاں فلاں کافر مرے گا. یہاں حالانکہ اس وقت حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے اور جو دشمن آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے تعداد میں بہت زیادہ ہیں, اور ایک دن پہلے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں فلاں کافر مرے گا. گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے مسلمان اور کافر 1000 کی تعداد میں ہیں تو کیسے مطلب کافر مریں گے. کافر اور بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے نامور غیب کی خبر دے کر غیب کی خبر بھی دے دی اس میں کہ ایسا ہوگا, اور پھر ویسا ہی لوگوں نے دیکھا. تاریخ نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ابو جہل بھی مرا پڑا ہے اور پھر بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ ذلت کی موت مرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا ہے. جی ہاں, قرآن پاک میں ان کو اللہ پاک نے صدیق کہا ہے. وہ جو آپ نے جو بات فرمائی نا کہ اللہ پاک کے نبیوں کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ بات ہو کر رہتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے اور آپ کو قید میں تھے بادشاہ مصر کی, یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ, انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے. سیرت الانبیاء کتاب میں یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا. تو ہوا کیا کہ آپ کے ساتھ بادشاہ کے جو تھے نا 2 ملازم وہ بھی قید میں تھے. ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو مشروب وغیرہ پلاتا تھا, اور ایک دوسرا تھا جو نان بھائی تھا. اب ساقی جو تھا نا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا, تو اس نے ایک جھوٹا موٹا دونوں نے خواب سنایا تھا یوسف علیہ السلام کو. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہوگے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ کو اسی طرح مشروب وغیرہ پلاؤ گے. وہ خیر ہوا یہ کہ اس کو آزادی مل گئی اور وہ بادشاہ کو مشروب وغیرہ پلانا شروع ہو گیا. دوسرے نے بھی جھوٹا خواب سنایا تھا, تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے. اب انہوں نے پھر کہا جی ہم نے تو آپ کو جھوٹ موٹ یہ سنایا ہے. فرمایا جو میں نے بول دیا نا ویسا ہی ہوگا. سبحان اللہ. اب ویسا ہی ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر ہوا کیا, مختصر یہ کہ ایک موقع پر یہ جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے پھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے صدیق. تو یوسف علیہ السلام کا وصف اللہ پاک نے قرآن کریم میں صدیق بیان فرمایا. اللہ پاک کے سارے نبی ویسے تو یقیناً صدیق ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, رب کا پیغام بھی سچا ہے اور رب کے پیغام کو قبول کرنے والے یقیناً وہ بھی سچے ہی لوگ ہوتے ہیں. ناصر بھائی سے کلام چونکہ صدیق کی بات چل رہی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ ہو تو موضوع پھر مکمل نہیں ہوتا. ناصر بھائی چند اشعار اگر سنائیں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس
کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور وہ جس نے اس سچے کی تصدیق فرمائی، یہی پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے وہ میرے اور آپ کے سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس سچے نے ان کی تصدیق فرمائی وہ صدیق اکبر ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدنی کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں انعام یافتہ لوگ، اللہ کے انعام یافتہ بندے کیسے تھے؟ ان میں سے دو کا ذکر خیر آپ نے سنا، نبیوں کا اور صدیقین کا۔ اب انشاءاللہ الکریم ہم نے تیسرے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں شہید، ان کے بارے میں ہم نے سننا ہے، شہید کون ہوتا ہے، شہید کے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ یہ حکیم غزالی صاحب سے سنیں گے۔ لیکن وقت ہوا جاتا ہے آپ کو پیکیج دکھانے کا، آئیے نگران شورا کا بیان سنتے ہیں، پیکیج دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، پر، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری دو عادتیں تھی جن کی وجہ سے ہم پر اللہ پاک نے لطف و کرم فرمایا اور اس مرتبے تک پہنچایا۔ نمبر ایک، ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور دوسری ہم اللہ پاک کی عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ کتنی دونوں اہم ترین باتیں کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک سے حیا کرتے تھے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور آج ہم تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں اس رب کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے کے لوگ لوگوں میں عبادت اس طرح کرتے تھے کوئی دیکھ نہ لے کہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ کچھ عبادتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں، نماز با جماعت کا معاملہ جدا ہوتا ہے دیگر کا، مگر نیک لوگ لوگوں میں عبادات کے تعلق سے یہ احتیاط کرتے تھے، سوچتے تھے یار پتہ نہ چل جائے کوئی دیکھ نہ لے، تو ان کی تنہائی کی عبادت ہے وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتی تھی۔ اور یہاں ہمارا حال ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عبادت اور نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمارا بنے گا کیا؟ ایک کاش اللہ کی ایسی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم لوگوں میں بھی ہوں یا تنہائی میں بھی ہوں گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی شہر کے ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کا جو قرآن میں ذکر کیا گیا، سب سے پہلے اللہ پاک کے نبی، اس کے بعد صدیق، اور اس کے بعد پھر شہید۔ شہید کون ہوتا ہے اس کے بارے میں حکیم غزالی صاحب سے پوچھتے ہیں، حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں، شہید کون ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ شہید کا آخرت میں کیا درجہ ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کو تمنا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کے لیے تفسیر خزائن العرفان میں پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے تحت فرمایا گیا
کہ شہید وہ مسلمان ہے جو مسلمان مکلف طاہر پاک جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا میدان جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو اور اس نے کچھ آسائش بھی نہ اٹھائی ہو۔ اس پر دنیا میں احکام ہیں، اور یہ والے احکام ہے کہ نہ اس کو، یعنی شہید کے لیے عام مسلمان تو اس کو جب مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اسے کفنایا بھی جاتا ہے، اسے دفنایا بھی جاتا ہے، سب معاملات کیے جاتے ہیں، اس کا ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفنایا جاتا ہے، بلکہ وہ جس کپڑوں میں اس نے شہادت حاصل کی ہے، اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے، اس کو انہی کپڑوں میں ہی رکھا جائے گا۔ اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے گی، انہی کپڑوں میں جس میں وہ شہید ہوا ہے وہ نماز پڑھی جائے گی، اور اسی حالت میں اس کی تدفین ہوگی، اس کو دفن کیا جائے گا۔ اچھا، شہید کے لیے حکیم صاحب یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمان شہید ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے، روایات میں، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن یعنی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت بھی ایک شہید ایسا ہوگا کہ جو تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، کیوں؟ تاکہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ جو شہادت کے وقت لذت ملی تھی اسے، وہ کہے گا کہ جنت میں نہیں ہے وہ لذت۔ تو یہ واقعی شہادت ایک ایسا مقام اور ایسا رتبہ ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی ہے، سبحان اللہ، کہ مجھے شہادت کی موت ملے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ بڑے بڑے جو صحابہ کرام گزرے ہیں ان میں دعائیں بھی مانگی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کثیر تعداد ہے جنہوں نے مرتبہ اور رتبہ حاصل کیا ہے، کہ جو شہید ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر جنت میں ان کے اپنے اعلیٰ مقام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہر مسلمان کو حکیم صاحب تمنا بھی اس کی کرنی چاہیے، تمنا رکھنی چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت جیسا رتبہ، عظیم رتبہ عطا فرما دے۔ شہادت کا رتبہ مل جانا یقیناً یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا اکرام ہے اس بندے کے لیے جسے شہادت کا رتبہ مل جائے۔ میں چاہوں گا حکیم صاحب تھوڑا اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے دل کے اندر یقیناً تمنا رکھنی چاہیے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے ایسا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ مجھے مطلب موت آئے گی، اور یقیناً موت سے ڈر تو لگتا ہے ہر بندے کو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں موت سے ڈر، وہ موت کو یوں سمجھیے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوگی۔ تو شہادت کی تمنا کیسے دل میں پیدا ہو، اس کے فضائل پر نظر رکھی جائے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھے جائیں، کو اس پر بھی ہمارے ناظرین کو اگر تھوڑا آگاہ کریں تاکہ ایک دل کے اندر ایک مسلمان کے شہادت کا مرتبہ پانے کی ایک وہ ہونا چاہیے، اللہ نصیب کرے مدینے میں شہادت والی موت نصیب ہو جائے۔ اصل میں دیکھیے، جو ہم اپنے دل کے اندر خیالات کو رکھتے ہیں، اپنے ذہنوں میں جن باتوں کو ہم رکھتے ہیں، ہماری طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے، اور ہمارا جسم بھی وہی کام کرنے کے لیے رغبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہمارے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہوگا اور شہادت کی خواہش ہوگی تو یقیناً ہمارا جسم بھی اس طرف راغب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے وہ واقعات پڑھیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑھ چڑھ کر اس خواہش اور اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ سبحان اللہ۔ تو مثبت ارشاد فرمائے گا کہ جی ہاں۔ تو ابھی وہ ایمان لائے اور جا کے انہوں نے میدان جہاد میں لڑے وہ اور شہادت پائی، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا بظاہر، ابھی ایمان حاصل کیا انہوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور جا کے میدان جنگ میں وہ شہادت پالی انہوں نے۔ یعنی اتنا ان کے اندر جذبہ اور خواہش تھی کہ ہم کسی طریقے سے بس شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ سبحان۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت شہادت پانے والے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شہادت پانے والے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پانے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پانے والے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پانے والے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پانے والے، اور کثیر صحابہ کرام ہمارے بزرگان دین میں کئی ایسے گزرے کہ جو شہادت کا مرتبہ جنہوں نے پایا اور شہادت کی تمنا رکھا کرتے تھے۔ اچھا حکیم صاحب، ہوتا کیا ہے، دیکھیں یہ تو وہ افراد ہم نے ذکر کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں شہید ہوئے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے جو شہید ہوئے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے بعض وہ بھی ہیں نا احادیث میں، ان کا بھی تو ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ اس انداز سے انہوں نے شہادت نہیں پائی، ان کو ظلماً قتل نہیں کیا گیا، لیکن حدیث میں ان کے لیے بھی ایسے فضائل آئے کہ اگر کوئی اس بیماری میں، مثال کے طور پر اگر کسی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اور اس میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے شہادت کا مرتبہ، اور طالب علم کے لیے سب کئی ایسے ہمیں کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر بھی چیزیں کچھ بیان کریں، اس لیے بھی ایک تو آپ کا شعبہ بھی چونکہ طب کا ہے، حکمت کا ہے، تو بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت صبر کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور اگر ذہن میں اور اگر علم میں اس طرح کی باتیں ہوں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس انداز سے اگر موت آ گئی انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملے گا، قیامت میں اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ تھوڑا صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جا کے لڑنا اور شہادت پا لینا یقیناً ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور خواہش بھی اس کی ہونی چاہیے، ہم نے ابھی جیسے گفتگو کی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں، بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو بھی شہید کا رتبہ ملے گا اور فضیلت ملے گی۔ فرق اتنا ہوگا کہ جس طرح جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے اس کو اسی کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے برعکس دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں اس شہید پر وہ نافذ نہیں ہوں گے، بلکہ وہی نافذ ہوں گے جو عام مسلمان کے ہوتے ہیں، جنہیں کفنایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اور عام طریقے سے اس کی جو بھی تدفین ہے وہ کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ پیٹ کی کچھ بیماریاں ہیں اور سینے کی کچھ بیماریاں ہیں کہ جس پر انسان مبتلا ہوتا ہے، اگر اس میں وہ بیماری بڑھ جائے اور بڑھنے کے بعد اس کو، آپ یقین کیجیے راشد بھائی، ہم گفتگو تو کر رہے ہیں کہ بیماری میں مر جائے تو اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، لیکن جس اذیت سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو سینے کے امراض میں جیسے مرتا ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اس کو فضیلت ملتی ہے، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اگر انتقال کر جائے تو اس میں اس کو فضیلت ملتی ہے۔ کہ جس وقت میرے جاننے والے کا اس تکلیف میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جس وقت ان کو تکلیف اٹھتی تھی تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ان کا ہاسپٹل کا ہال تھا، اس پورے ہال کے اندر ان کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اب اگر اس پہ وہ صبر کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ مجھے صبر کرتے نظر آتے تھے، تکلیف تک انسان کے بس نکل آنا جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ برداشت کر لینا وہ ایک بڑی کوالٹی کی بات ہے، اس پہ صبر کر لیتا ہے وہ اتنی تکلیف میں۔ اسی طرح میں نے اور بھی ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کے بارے میں جو فرمائے گا کہ جیسے دیوار گر جاتی ہے، اب دیوار گر گئی، اس پہ دب کے مر گیا، شہید کا رتبہ ہوتا ہے۔ نعمان بھائی دیکھیے زلزلے جیسے آتے ہیں، دنیا بھر میں زلزلے آتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا زلزلے آئے، اور زلزلے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب دب کر انسان شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ گرتی ہے اور کافی سارے افراد ہوتے ہیں اس کے نیچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یقیناً کیا ہے کہ شہادت کا رتبہ ان کو بھی مل رہا ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑا اس پر دیکھیں، ایک تو وہ ہے جو اس اذیت میں مبتلا ہے، اور ایک اس کے جو ورثاء ہیں، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر، ان کے لیے کیا آپ بیان فرمائیں گے کہ وہ صبر کیسے کریں، کیسے مطلب اپنے آپ کو سمجھائیں؟ مان لیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یا پھر وہ مطلب ساری زندگی شکوے شکایت میں لگے رہے ہیں، بلڈنگ ٹھیک نہیں تھی تو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا۔ بالکل اس پر بھی بات ہونی چاہیے، جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب کس انداز سے ان کو صبر آئے، کس انداز سے وہ زندگی گزاریں، کچھ اس پر بھی اگر بیان کریں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلا جب تکلیف ہوئی،
اصل صبر تو اسی پہ ہے ٹھیک ہے کہ جب تکلیف پہنچی اس وقت صبر کر لیا. اب طبیعتاً فطرتاً انسان کو کسی کے جانے کا غم، کسی کے جانے کی تکلیف ہے، وہ اس کو فیل ہے، اس کو اس کے اندر ہے. اب صبر کرے. حالانکہ کل ہی کی بات ہے تازہ، مطلب واقعی جو ابھی آپ نے فرمایا نا، تو مجھے فوراً وہ واقعہ یاد ہے. کل ہمارے کسی ایک رشتہ دار کا رات کو انتقال ہوا. میں تعزیت کے لیے گیا، ان کے دوسرے بھائی جان سے ملاقات ہوئی. مجھے پتا تھا کہ وہ بیمار ہیں یا کچھ معاملات ہیں، تو میں نے وہ بھائی کو کہا کیا ہوا، پتہ نہیں چلا. بولا بس یار لگے ہوئے تھے. میں نے کہا فلاں. بولے اب تو مجبوری ہے نا، صبر تو کرنا ہی پڑے گا نا، اب تو چیز ہو چکی. اب صبر کرنا اپنی جگہ کا ثواب ہے. اب جیسے کوئی خدا نخواستہ دیوار گر گئی، کوئی دب کے مر گیا، اب جو ورثہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ایک تکلیف ان کو ہے کہ ان کا جاننے والا، ان کا قریبی، ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا خونی رشتہ ایک تکلیف میں مبتلا ہے. تو واقعی وہ تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے. اصل میں مبتلا وہ ہے، لیکن اگر ہم فیلنگ کریں نا راشد بھائی کہ ہمیں واقعی وہ تکلیف فیل ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی انگلی بھی کٹی ہوئی ہے اور وہ جس درد، جس کیفیت میں مبتلا ہے ہمیں فیل ہوتا ہے. جیسے ایک تو حدیث پاک کا بھی اس طرح مضمون ہے، خلاصہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے ہم اس کا مداوع کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن کم از کم تو انر فیلنگز ہے نا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اس کا ہم کیا کریں. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ یار یہ ماحول سے دور ہے، یہ نیکیوں کی طرف نہیں ہے، یا مطلب وہ کسی ایسے فیل میں مبتلا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہو جائے. تو ہم وہ فیل کریں کہ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں اچھے ماحول سے وابستہ ہوں یا نماز پڑھتا ہوں، تو اس کو بھی ایٹ لیسٹ میں نیکی کی دعوت دے کر اس کو نماز کی طرف تو لے کے آؤں. انر فیلنگ یہ ہوتی ہے وہ کرے اور اس کو نیکی کی دعوت بھی دے. یہ ساری فیلنگ سے تعلق آتا ہے. لیکن کریم صاحب یہ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. عجیب سا ایک مطلب کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ایک بندہ مطلب پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، راستے میں چلتے ہوئے پھسل گیا، پاؤں پھسلا، اس کو چوٹ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کچھ چوٹیں وغیرہ آ گئی، تو بجائے اس کے کہ اس کو جلدی جلدی ہاسپٹل میں پہنچانے کی کوشش کی جائے یا اس کے دکھ کو، درد کو محسوس کیا جائے، ایک تعداد ایسی بھی مطلب عجیب و غریب قسم کی مخلوق یہ ایک نظر آتی ہے، فوراً موبائل نکالیں گے، اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، پکچر بنانا شروع کر دیں گے، لائیو ہو جائیں گے. کیوں جناب؟ ویوز بڑھ جائیں گے. تھوڑا سب سے پہلے خبر دینے والا میں ہوں. اللہ کے بندے، ایک انسانیت بھی یار کوئی چیز ہے. دین اسلام کا جو درس کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے، اور آپ اس میں اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں ہیں. کیا فرمائیں گے ایسے نوجوانوں کو اور ایسے افراد کو کہ جو بے حس ہو چکے ہیں؟ جی راشد بھائی، آج کل تو واقعی یہی مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، فیس بک بھری ہوئی ہے، دیگر جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، سب میں یہی چیزیں ہیں کہ جس کے سامنے جو واقعہ رونما ہو رہا ہے وہ اس کی لائیو کوریج کر رہا ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور موویاں بنا کر، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جا رہی ہیں. دیکھیں، ہمیں ڈرنا چاہیے. اس وقت اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس قدر تکلیف میں ہے، کس قدر تکلیف میں، اور آگے اس کی غربت، اس کی کیا کہ تکلیف کو کوئی مذاق اڑانے والا یوں اگر کرے، اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوگی. اور وہ ایک مقولہ ہے نا، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسا ہے تو اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بندہ بھی اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈرنا چاہیے. آج ہم کسی کی ہیلپ کرنے کا وقت تھا کہ توجہ اس کو دی جاتی، اس کی مدد کی جاتی، اس کا سہارا بنا جاتا، اس کی ہیلپ کی جاتی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم موبائل نکال کر، اور ایک نہیں بہت سارے لوگ اس پورے واقعے کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور قریب لے جا کے دیکھتے ہیں کتنی چوٹ لگی، کتنا خون بہہ گیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اگر کرا رہا ہے تو اس کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو جائیں تاکہ ویڈیو اچھی بن جائے. تو بالکل دینی ماحول سے دوری ہے، اور احساس جو محبت کا تعلق مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا، اس کی کمی ہے. اگر دینی ماحول ہوتا، اسلام سے محبت ہوتی، اس پر عمل ہوتا، دینی سوچ اور فکر ہوتی، مدنی فکر ہوتی، تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا. بدقسمتی ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آج ہم کسی کو کیپچر کر رہے ہیں، کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کل ہمارا تماشا بن جائے اور پھر لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شہید پر،
اور کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، شہادت کا رتبہ پاتا ہے، یقیناً وہ بڑا درجے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھی کہ جو ڈوب کر مر جائیں، دیوار کے نیچے دب کر مر جائیں، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر جائیں، پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح اور بھی کئی اس طرح کے بیماریوں کا ذکر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ الکریم شہادت کا وہ رتبہ پائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ان کے صبر کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے بارے میں کہ اگر آپ ان کی مبارک سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب پڑھیے سیرت الانبیاء۔ سیرت الانبیاء کتاب، یہ آپ ٹائٹل اس کا دیکھ بھی رہے ہیں، بڑی خوبصورت لاجواب قسم کی کتاب ہے۔ جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شاید انبیاء کرام علیہم السلام کی مستند سیرت کا ایک جو پہلو ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ بہت ساری ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کی اپنی بات ہے، وہ اس لیے کہ میں نے بھی اس کو پڑھا ہے اور میں نے اس کو بہت اچھا اس کو پایا ہے، الحمدللہ کئی بیانات کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ سب کو مشورہ دوں گا ایک مرتبہ مطالعہ کریں پھر بتائیے۔ وہ کہتے ہیں نا، پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ انشاءاللہ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اور یہ کتاب استاد گرامی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ مفسر قرآن ہیں، رئیس دارالافتاء اہل سنت ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں برکت بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو سننے کو دل کرتا ہے، آپ جب لکھتے ہیں پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، اور علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے ہم اپنے ذہن و دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ بلشان کے ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے صحت ہے زندگی۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ مدشان کے ناظرین، سیگمنٹ ہے صحت ہے زندگی۔ اس سیگمنٹ میں آپ حکیم صاحب سے اپنی بیماریوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، صحت پر مشورے کر سکتے ہیں۔ آئیے کال کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر حکیم صاحب سے کچھ بات بھی کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے، چکر سے عرض کر رہا ہوں۔ دماغ میں چکر آتے ہیں، حالانکہ نیند بھی پوری ہوتی ہے، تو سر میں ایسے ہوتا ہے جیسے بس تھوڑا سا بھاری بھاری سا، درد نہیں ہے لیکن چکر ہیں دماغ میں اکثر آتے ہیں چلتے پھرتے۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ اتری پھل کشنیز لے لیجئے، کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا، اسے صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آئے گی۔ دوسرا، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جب سوئیں تو آپ کے سر کے نیچے تکیہ جو ہے وہ زیادہ اونچا نہ ہو، تو اس سے بھی بسا اوقات سر میں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر چکر وغیرہ، سر کا درد جو ہے وہ قائم رہتا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں۔ اتری پھل کشنیز لے لیجئے، اس کا استعمال کیجئے۔ اگر نہ ملے، آپ کے کسی ایسی جگہ پر ہیں، تو ثابت دھنیا جو ہمارے یہاں کھانے میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے لیجئے اور اس کو پیس لیجئے گھر کے اندر، اور اس کو آدھے سے تھوڑا سا کم چمچہ وہ صبح شام استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اچھا حکیم صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آج کل، جیسے ہوا شاید ہے یا موسم ایسا ہے، بخار مطلب گھروں میں ہے، بچے کو بخار ہے، ایک کو بخار سے آرام آیا، دوسرے کو بخار ہو گیا، اس کو آرام آیا، تیسرے کو بخار ہو گیا۔ تھوڑا اس کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے۔ کئی ایسے گھرانے میں جن کو جانتا ہوں، معلومات ملتی ہے، دعاؤں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بخار ہو جاتا ہے، اور آج کل چکن گنیا کا بھی ایک بڑا وہ چل رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل شکنجے میں گویا آ گیا اور بے بسی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یقیناً اسے صبر ہی کرنا چاہیے، صبر ہی بہترین ایک دوا ہے، اجر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطیں کیا ہوں۔ عام بخار ہے، چکن گنیا کا بخار ہے، اس میں کچھ مشورے بھی اگر آپ کی طرف سے مل جائیں تو بہت ساروں کا انشاءاللہ بھلا ہوگا۔ دیکھیے، اس میں جو اس وقت وبائی صورت اختیار کی ہوئی ہے اور بڑی شدت سے ہے، روز اس کے مریض جو ہے تقریباً ہر دواخانے میں، ہر کلینک ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، تو اس کا سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی سیفٹی کی جائے۔ آپ گھر کے اندر جہاں سوتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں آپ مچھروں کا ایسا انتظام کیجئے کہ مچھر وہاں نہ آئیں۔ اگر موجود ہے کوئی اسپرے کر لیں، کوئی میٹ وغیرہ لگا لیں، یا کوئی نیٹ لگا کے سوئیں، اس طریقے سے اس کی احتیاط کریں۔ دوسرا، لوشن وغیرہ آتے ہیں آج کل، کچھ اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کریں تاکہ مچھر آپ کے قریب نہ آئے اور آپ کو کاٹے نہ۔ دوسری بات ہے کہ اگر کاٹ لیتا ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے،
تو اس صورت میں آپ نے، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایسے مریض دیکھے کہ جن کو چکن گنیا ہوا اور حقیقتاً بڑی تکلیف دہ بیماری ہے یہ. تو اب صبر، وہی بات آ گئی ہماری صبر کی کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یا تو اچھی صحت ملے گی، اچھا جسم گوشت ملے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے مرتبے عطا فرمائے گا. اب صبر کریں گے سب کچھ ہوگا. پھر آپ کو اپنی بیماری چھوٹی لگے گی. اب احتیاط یہ کریں یا اس کا علاج یہ کریں کہ ابھی انشاءاللہ ابھی میرا ارادہ ہے کچھ پھل کے بارے میں بھی عرض کرنے کا، تو جس سے انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ چیزیں جو ہیں کس طریقے سے فائدہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اب بخار کے لیے ابھی بازار میں مختلف کمپنیوں کے سیرپ شربت وغیرہ ملتے ہیں. اس میں آسان یہ ہے کہ شربت بزوری لے لیجئے. بزوری، شربت بزوری بہت عام شربت ہے، اور اس کا استعمال کریں صبح شام آپ اپنی عمر کے حساب سے. دوسرا یہ کہ تھوڑی سی گرم غذاؤں سے، بھاری غذاؤں سے اپنے آپ کو روک لیجئے. ویسے بھی بخار میں کچھ کھانے پینے کو طبیعت نہیں ہوتی، تو انڈا، مرغی اور یہ قورمہ، بریانی، اس طرح کی اگر کوئی چیزیں دل چاہ بھی رہا ہے اگر، تو اس سے روک لیجئے. بالکل ہلکی کھچڑی، ساگو دانہ، دلیا، اس طرح کی ہلکی غذا کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آئے گی. اور آج میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ آئندہ جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ چکن گنیا کا میں پورا ایک نسخہ بھی عرض کروں گا، اور اس کا پورا ایک آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. ابھی آپ جو ہے اپنی صحت کے لیے اتنا کریں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں، اور انشاءاللہ آگے کچھ تو باتیں میں انشاءاللہ بتاؤں. جی مزید کال دیجیے. میرے ہرنیاں دا مسئلہ ہے جی پیٹ وچ، میں پہلے بھی آپریشن کروایا سی تے ٹھیک نہیں ہوئی، ہن دوبارہ پھر ہو گئی نے جی ہرنیاں. ہرنیاں دا دسو جی، ہرنیاں دے بڑے لوگ پریشان نے. جب پنجابی بول سکتے ہو تو حکیم صاحب پنجابی دسو نا بچیاں نو. بچے نہیں مطلب بزرگ ہے، انہاں دی آسانی ہو جائے گی. پنجابی تو نہیں آندی ہے، بس ایسا لگے گا کہ کبھی پنجابی بول رہے ہوتے، کبھی سندھی بول رہے ہیں سی، اور کبھی جو ہے وہ اردو لگے گی اس میں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نجات دے، اللہ شفا دے آپ کو. ہرنیاں چونکہ دیکھیے ایک آنت ہے، اس طریقے سے اپنے اس کا جو پھیلاؤ ہے، گھماؤ ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ جس جگہ سے گزرتی ہے تو وہاں سے وہ جگہ پھٹ جاتی ہے اور پھر نیچے اترتی ہے. تو اس کا یقیناً ایک چھوٹا سا ایک آج کل بہت جدید ایک تکلیف دہ بھی نہیں ہوتا، اتنا آپریشن ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر صحیح اور اچھی جگہ سے آپ ٹریٹمنٹ کرائیں، علاج کرائیں تو انشاءاللہ وہ دیر پا رہتا ہے اور اچھا رہتا ہے. اس کا چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، وہ کرا لیجئے، انشاءاللہ بہتر رہیں گے. سبحان اللہ. حکیم صاحب یہ انگور نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ انگور بھی لمبے لمبے سے ہیں. ایک گول گول سے انگور ہوتے ہیں، ایک یہ لمبے لمبے انگور نظر آ رہے ہیں، اور ایک انگور وہ کالے کالے سے بھی ہوتے ہیں. پہلے تو آپ تھوڑا سا یہ تینوں کا فرق سمجھائیے، اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے اپنے سامنے انگور کیوں رکھیں؟ کیا ہے کھلانے کے لیے ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، یا کچھ آپ کچھ بتانے کے لیے لائے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو کہ یہ انشاءاللہ اس کو کھانا چاہیں تو کھائیے بھی، جنتی پھل ہے. ہاں سبحان اللہ. سب سے بڑی چیز اس کی فضیلت یہ کہ جنتی پھل ہے. تو یقیناً یہ جنتی ایک پھل ہے انگور. انگور کھٹے بھی ہوتے ہیں، انگور میٹھے بھی ہوتے ہیں. اچھا نعمان بھائی، ایک محاورہ بھی ہے کہ انگور کھٹے ہیں. اب یہ محاورہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ چلے میں آپ سے تھوڑی اس پر بات کروں گا کہ یہ انگور کھٹے کیوں کہا جاتا ہے. حقیقتاً تو کھٹے ہوتے ہیں، بعض انگور میٹھے بھی ہوتے ہیں. حکیم صاحب پہلے میں چاہوں گا تھوڑا فرق بیان کریں. انگور گول انگور ہیں، یہ لمبے والے انگور ہیں، اور اس کے بعد پھر کالے انگور ہیں. دیکھیے انگوروں کی مختلف شکلیں ہیں جی، اور اس کے رنگ بھی مختلف ہیں. ناظرین کو انگور دکھاتے بھی رہے اگر تو تاکہ آسانی ہو. یہ لمبا انگور ہے، اس میں جو ہے موٹا انگور بھی ہوتا ہے تھوڑا، اور کلر میں جو ہے بعض انگور تھوڑا سیاہی مائل بھی ہوتے ہیں. یہ سیاہی مائل نظر آ رہے ہیں. یہ آگے جو پرپل ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈارک بلیک بھی ہوتے ہیں. مختلف 3-4 کلر ہے. سائز میں بھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک انگور اس میں چھوٹا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بیج نہیں ہوتا، وہ اس کو
بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے یا استعمال کیے بغیر اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی کشمش بن جائے. سبحان اللہ. اس کو سکھا لیتے ہیں خاص طریقے سے، اس کی کشمش بن جاتی ہے. اور اس بڑے انگور کو جب سکھا لیا جاتا ہے تو یہ منقع بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا اچھا بڑا انگور ہوتا ہے اتنا اچھا منقع اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اسی انگور سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے، اور سرکہ جو ہے استعمال کرنا ہم نے پڑھا ہے کہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ جب انگور کا موسم نہ ہو تو اس وقت سرکے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے ذائقہ جو ہے اس کا بعض کا کسیلا سا بھی ہوتا ہے، بعض میٹھے ہوتے ہیں. اچھا، جو کھٹے ہوتے ہیں وہ ذرا کچے ہوتے ہیں اور کچے کھٹے ہوتے ہیں. اب اس میں فوائد میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میٹھے ہوں گے ان کے فوائد الگ ہیں اور جو کچے ہیں ان کے فوائد الگ ہیں. اب جیسے کہ یہ میٹھا انگور ہے، ٹھیک ہے، اب اس انگور کا فائدہ یہ ہے مختلف فوائد میں کہ یہ پیٹ کو صاف بھی کرتا ہے، نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے. اور جو کچا انگور ہوگا ذرا سا کھٹا ہوگا، وہ اگر آپ کو موشن لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ کریں گے، یعنی آپ کو آپ کے دستوں کو وہ روکے گا. سبحان اللہ، یہ تو زبردست، یعنی بالکل اس کے الٹ فوائد ہو جاتے ہیں دونوں کے. یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے میٹھا انگور، اور جو ذرا کسیلا اور کچا ہوتا ہے وہ پیٹ کو ہلکا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے موشن کو. اسی طریقے سے اس کے مزاج جو ہے، یہ میٹھا جو لذیذ ہے اس کا مزاج ہوتا ہے گرم تر، اور جو دوسرا ہے جو میں نے عرض کی کہ چھوٹا بھی ہوتا ہے عموماً یا کچا ہوتا ہے تو اس کا مزاج ہوتا ہے سرد خشک. یہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور کشمیر میں اور قندھار وغیرہ مختلف علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے. اچھا، اس کو ہم جو استعمال کرتے ہیں تو کھانے میں لذت دینے کے ساتھ ساتھ ہمارا خون یہ بناتا ہے اور بڑا اچھا خون بناتا ہے، جسم کو فروا کرتا ہے. اور اگر خون کے اندر کوئی خارشی مواد ہو تو اس کو بھی یہ صاف کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ قبض میں بھی مفید ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ لوگ کہ جو بیچارے ہڈیوں کی کمزوری کا رونا روتے ہیں، بیمار رہتے ہیں کہ ہڈیاں کمزور ہیں ہماری، ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی اور بہت پیاری نعمت ہے، کیونکہ اس کے اندر آئرن، کیلشیم، وٹامن اے اور وٹامن سی پایا جاتا ہے. اور اسی کی بدولت جو ہے یہ آسٹیوپروسس میں مبتلا افراد کے لیے بے حد مفید ہے، یعنی وہ افراد ہوتا ہے. اور اس کی اگر دیکھیں کوئی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، اگر اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے اور جو حکیم ہوتے ہیں ان کے مشورے سے استعمال کیا جائے، یقیناً اس کے فوائد میں بہت سا اضافہ ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور آپ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے صحت ہے زندگی. بہت ساروں کے لیے یقیناً اس سیگمنٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے. ہر مرض کا علاج ایک ہی سیگمنٹ میں تو یقیناً ہم نہیں بیان کر سکتے. کچھ چیزیں آپ کو بیان کرتے ہیں اور کچھ پھل آپ کو دکھاتے بھی ہیں. دیکھیے یہ موسم جو چل رہا ہے، اس موسم میں انگور ماشاءاللہ عام ہیں، تو اس کو کھایا جائے، اس سے برکتیں حاصل کی جائیں. نعمان بھائی، ہم بات کر رہے ہیں انعام یافتہ بندوں کے بارے میں. اللہ پاک کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان میں سے جو چوتھا طبقہ وہ ہے صالحین کا. صالحین کون ہوتے ہیں اور صالحین کے جو اعمال ہیں، جو صالحین یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے اعمال کیا کرتے تھے، اور ایسے اگر ان کے کچھ اعمال ہمیں پتہ چلیں کہ جس کی وجہ سے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور بنتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے. صالحین جی، یہ اس جمع ہے صالح کی. ٹھیک ہے. صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی خلوت اور جلوت تھوڑا آسان کریں. آسان کو اس کو یوں سمجھیں کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے نیکیاں کرنے میں برابر. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے خلوت اور جلوت، نیکیاں کرنے میں برابر ہو. اور دوسرا یہ بھی اس کی تعریف میں آیا کہ جس کے عقائد درست ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صالح ہے. اور وہ اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالے، وہ بھی صالح ہے. سبحان. اچھا، اب جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو نیک اعمال جن کو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی زندگیوں پر ہم غور و خوض کریں اور واقعات پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اور سارے اسلاف کرام صالحین کی ہم زندگیوں کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کنکلوژن ہم نچوڑ نکالیں،
تو ان کی زندگی کے جو مقاصدوں میں سے اہم مقصد کیا ہے کہ یاد خداوند، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین جو گزرے ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ اچھا، ان کی مبارک زندگی میں یہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ علم دین خود پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو عام بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ٹھیک ہے، دین کا علم خود بھی حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو دین کا علم سکھاتے بھی ہیں، یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مخلوق خدا کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں۔ مزید کچھ کام اگر بیان فرمائیں۔ اچھا، علم دین تو ایسی چیز ہے نا کہ علم تو ہم پر، مسلمان پر اس کی ضرورت کے مطابق فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایسے بھی گزرے، اب ان کی ایصال ثواب کیسے ان کو مل سکتا ہے؟ جیسے کہتا نا کہ ایک شخص نے درخت لگایا اور اس کا پھل زندگی بھر کھا رہا ہے، بلکہ آنے والی نسلیں بھی کھا رہی ہیں۔ اب ایک استاد ہے صالح، اس نے اپنے شاگرد بنائے، سبحان اللہ، اب استاد نے پڑھایا، جیسے آپ نے اپنے استاد محترم کا نام لیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ایسے ہمارے بھی اساتذہ کرام یا جو بھی اس طرح کے جو دینی اساتذہ کرام ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد بنائے۔ اب موت تو برحق ہے نا، استاد کا انتقال ہو گیا، لیکن شاگرد نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ شاگرد پڑھا رہا ہے تو ثواب کس کو جا رہا ہے؟ استاد کو جا رہا ہے، کہ ان کے اتنے شاگرد، جتنے شاگرد بڑھتے رہے اتنا ثواب کا ذخیرہ بنتا ہے، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے کوئی دینی کتاب لکھی جی اور اس کی اشاعت ہوتی رہی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، مصنف کا بھی، کتنے مصنفین، یہ صالحین کے یہ اعمال ہیں کہ صالحین اس طرح کرتے ہیں، کبھی دینی کتاب جیسے لکھ دیتے ہیں، کوئی بھی صالح یعنی اچھا عمل کیا نا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور خلوت اور جیسے میں نے کہا کہ تنہائی میں نیکی کرنے میں برابری نیکی ہے۔ اب انہوں نے کوئی دینی کتاب لکھی، اب وہ اتنی زبردست کتابیں، کتنی کتابوں کے ہم نام کوئی نہیں لکھی، لکھتے ہیں امت جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، قلم سے وہ ایک نیکی کی دعوت ہوتی ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے موضوع کے ساتھ تھوڑے تھوڑے تاکہ توجہ ہوتی رہے تو لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے اور خود اس میں پڑھنے میں بھی دھیان دے۔ اب وہ جو کتاب تصنیف کی جاتی ہے، جب تک پڑھتی جائے گی، جب تک پڑھی جائے گی، ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے صالحین کی ایک اور بھی عادت ہوتی ہے، عبادت کے لیے مساجد بناتے ہیں۔ عبادت کے لیے کیا ہے؟ سب سے اہم جگہ مسجد ہے نا۔ اب الحمدللہ جو مسجد بنی یہ قیامت تک رہے گی، سبحان اللہ، اور نمازی جتنے مسجد میں نماز قیامت تک پڑھتے رہیں گے، وہ بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی کروں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ، ایک مجلس ہے خدام المساجد۔ اب یہ کیا ہے کہ مساجدیں بنتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یقین کریں کہ مساجد ایسی جگہوں پر بھی دیکھی گئیں کہ جہاں واقعی لگتا ہے کہ مسجد کی ضرورت ہونی چاہیے، الحمدللہ وہاں مسجدیں بنی۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اپنے جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سعادت دی ہے، آپ ضرور کچھ نہ کچھ مسجد بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں، کہ جب تک مسجد رہے گی نا، اور یہ قیامت تک رہے گی، اور روایتوں میں غالباً اسی طریقے سے ہے کہ وہ مسجد کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو جو مسجد بنانے میں کامیاب ہو گیا، چاہے پھول نہ سے، پھول کی پتی سے کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈالے، تو جب تک وہ مسجد رہے گی قیامت تک نمازی جو اس میں نماز پڑھیں گے، اس بنانے والے کو برابر حصہ ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اور یقیناً دیکھیے اللہ والوں سے نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور عمل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ کریم رضا بھائی، حدیث پاک میں ہے المرء مع من احبہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہیں، جو شہداء ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، صدیقین سے، بلکہ صدیقوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے ہر غلام سے الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہمارا داخلہ ہوگا۔ جیسے میں نے حدیث پاک سنائی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ قیامت والے دن ہوگا، میں چاہتا ہوں کچھ احادیث بھی اس پر آپ کی طرف سے اگر سنائی جائیں تاکہ مزید ایک جذبہ پیدا ہو، دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہم اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنے، تاکہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو اللہ پاک کی رحمتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ مسلم شریف میں اس حوالے سے حدیث ملتی ہے، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں
اور واقعہ یوں بیان کیا آپ نے کہ یہ تشریف بیٹھے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر لی؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کوئی ایسی خاص تیاری تو نہیں ہے، ہاں میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہو. واہ واہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا منظر دیکھا، یہ فرمان بھی سنا، اور فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ بات سن کر، واہ سبحان اللہ. یہ جو بات سننے کو ملی. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پس میں اللہ عز و جل، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرے عمل اگرچہ ان جیسے نہیں ہیں لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو میں انہی کے ساتھ ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا کریم علیہ السلام کی آل اولاد سے ہم سب کو کامل اور سچی محبت نصیب فرمائے. بڑی دیر ہوگی، ناصر بھائی خاموش ہے. ناصر بھائی سے کوئی کلام سنا نہیں ہے. کچھ چلیں ناظرین کی کوئی فرمائش لیتے ہیں. جی بتائیے ناظرین میں سے کچھ ہیں کوئی کلام کی فرمائش کرنے والے، یا ہم پھر کوئی فرمائش کریں؟ میں فیصل آباد سٹی سے بات کر رہا ہوں، سردار آباد سے. لیاقت علی تاری میرا نام ہے. زینت المدرسہ میں خادم ہوں. تو مہربانی اگر کلام شاید فرما دے سنا دے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خادم صاحب کی فرمائش ہے. چلیں ہماری بھی یہی فرمائش ہے. چلیں اپنی فرمائش کا پہلے کچھ سنا دیں. چلیں اپنا کچھ سنا دیں، اپنی کوئی سنا دیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ فرمائش بھی آپ سے سنتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے کے کنکر، وہ چاندی سی میٹی، وہ سونے کے کنکر، وہ چاندی سی میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاں دے محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا، تو سیسی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں یہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی سے پوچھا جائے جناب آپ اتنی محبت مدینے سے کیوں کرتے ہیں، کیوں مدینے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت مدینہ 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 مدینہ، جان و دل سے آپ کو مدینہ پیارا ہے؟ تو امیر اہل سنت کہتے ہیں سنو، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ کیا خوبصورت کلام کی فرمائش ہے۔ ناصر بھائی سے چند اشعار اس کے سنیں گے اگر وقت نے اجازت دی تو۔ پروگرام کا اختتام ہے اور پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گا ہمارے مبلغین سے ایک ایک بات لیتے ہیں۔ کریم رضا بھائی پروگرام کے اختتام پر کیا فرمائیں گے؟ ہمارا آج کا موضوع تھا انعام یافتہ لوگ، آپ کیا پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہم بزرگان دین کی مبارک سیرت پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا کہ جس سے ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں؟ راشد بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہم سب کے لیے اور مدنی چینل کے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں صالحین کے اوصاف نیک لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ اب ایک دم اتنا مطالعہ کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت جیسے ہی میسر آئے گی برکت ملے گی۔ تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں مدنی چینل دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ پھر دعوت اسلامی الحمدللہ کم و بیش 200 ممالک میں دعوت اسلامی کے دینی کام جاری ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں، اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں شرکت کریں تو انشاءاللہ دینی ماحول ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتب کا مطالعہ بھی جاری رکھیں تو ان کی سیرت سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ، اور عمل کا ذوق اور شوق صحبت کی برکت سے میسر آئے گا۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک تو یہ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر صالحین کی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے تو اس سے انشاءاللہ دلوں میں عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ ناصر بھائی 2 شعر اگر سنا دیں اس شعر کے، اور اس کے بعد اختتام کی طرف جائیں گے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی راہ مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی راہ مدینہ میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، میں روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2
قریب بستا دل کو قرار ہوتا، میں ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، تاکہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔